بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ سے ترجمۃ القرآن کی تفسیر نمبر 1 مولانا مودودی کی کتاب شیئر کر رہی ہوں۔ سورہ البقرہ کی ابتدائی رکوع ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من السلویٰ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ۔ وما ظلمونا ولیکن کانوا انفسہم ظالمون، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا۔ اللہ میاں نے بنی اسرائیل کو کتنی زیادہ سہولیات سے نوازا تھا۔ اصل میں جو انسان کی ضرورت ہے وہ تو کھانا ہی ہوتا ہے نا۔ آج کل کے زمانے میں دیکھیں انسان کیوں رزق کما رہا ہوتا ہے، کیوں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، کیوں جا کے ڈفرینٹ آفیسز میں کام کر رہا ہوتا ہے، نوکریاں کر رہا ہوتا ہے، کاروبار رزق کے لیے کر رہا ہوتا ہے، کھانے پینے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے من سلویٰ بنی اسرائیل پہ اتارا، بیٹھے بٹھائے ان کو من سلویٰ کی غذا ان کو فراہم کی جا رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں حلال چیزیں دی ہیں، تم وہ کھاؤ اور حرام چیزوں سے بچے رہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور انہیں سخت سزا دی گئی۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ناظرین، بائبل کہتی ہے انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفاء پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ لطف یہ ہے کہ اسی کتاب میں آگے چل کے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے اپنا جلال دکھا دیں، تو اس نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جزیرہ نمائے سینیا میں جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ میسر نہیں تھی، ہم نے ابر سے تمہیں بچانے کا انتظام کیا۔ اس موقع پر خیال رہے کہ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل کر اور سینا کے علاقے میں مکانات تو کیا ذکر، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس خیمہ بھی نہ تھا۔ اس زمانے میں اگر خدا کی طرف سے ایک مدت تک آسمان کو ابر آلود نہ رکھا جاتا تو یہ قوم دھوپ سے ہلاک ہو جاتی۔ اللہ میں نے ان پہ اتنا بڑا احسان کیا تھا کہ ان کے اوپر بادل کی ایک طے ابد دی تھی کہ وہ سخت دھوپ سے وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ كُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، وہ کہتے جانا حطتن حطتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ پہلے تو یہاں بتاتے ہیں من سلویٰ کے بارے میں۔ من سلویٰ وہ قدرتی غذائیں تھیں جو اس مہاجرت کے زمانے میں ان لوگوں کو 40 برس تک مسلسل ملتی رہی تھی۔ من دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی تھی اور زمین پر جم جاتی تھی، اور سلویٰ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے۔ خدا کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ پوری کی پوری قوم محض انہی غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی اور اسے فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ حالانکہ آج کسی بھی نہایت متمدن ملک میں اب بھی اگر چند لاکھ مہاجر یکایک عام پڑے تو ان کی خوراک کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ میاں نے ان پر اتنی بڑا احسان کیا اور ان کو من سلویٰ بھی دیا۔ اس کے باوجود کہ اتنے ناشکرے لوگ تھے، ان نے 40 سال تک من سلویٰ کھاتے رہے، پھر بھی ان نے اللہ تعالیٰ کے احسان مند نہیں ہوئے۔ یہ اب تک تحقیق نہیں ہو سکا ہے کہ اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے۔ جب سلسلہ واقعات میں یہ ذکر ہو رہا ہے
جبکہ بنی اسرائیل بھی جزیرہ نما سینیا ہی میں تھے، لہذا غالب یہ ہے کہ اس جزیرہ نما کا کوئی شہر ہوگا، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد شتیم ہو۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اخیر زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کی، جس کے نتیجے میں خدا نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ یعنی حکم یہ تھا کہ جابر و ظالم فاتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے نہ گھسنا، بلکہ خدا ترسوں کی طرح منکسرانہ شان سے داخل ہونا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ اور حطتن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، دوسرا یہ کہ لوٹ مار اور قتل عام کے بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کی اعلان کرتے ہوئے جانا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اور یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چٹان پر اپنا عصا اپنی لاٹھی ماری تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے نے جان گیا کہ کون سی جگہ اس کے لیے پانی لینے کے لیے ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی آپشن دی تھی کہ ان کو پہلے کھانا پینا مفت فراہم کیا گیا، بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے چشمے پھوٹ نکلے، اور رزق کھاؤ پیو بیٹھو یاشیاں کرو موج مستی کرو، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے ان تمام باتوں کو فراموش کر لیا اور 40 سال تک یاشیوں میں رہے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ناظرین یہاں ہمارے 7 رکوع ہو جاتے ہیں۔ آج کے دن میں نے آپ کو 5 سے 7 تک مطلب 2 رکوع آپ کو پڑھا رہی ہوں۔ اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، یاد کرو جب تم سے ہم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ مطلب دیکھیں کتنے ناشکرے تھے یہ بنی اسرائیلی۔ انہوں نے کہا کہ یا اے موسیٰ ایک ہی طرح کا کھانا ہم پچھلے 40 سال سے کھا رہے ہیں، ایک تو بیٹھے بٹھائے ان کو مفت میں کھانا مل رہا تھا، اوپر سے فرمائشیں بھی، ہم ایک طرح سے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن وغیرہ یہ والی بھی ہمیں فصل دی جائے۔ ظاہر بات ہے انسانی نیچر بھی ہے کہ وہ ایک طرح کھانے کھا کر تنگ آ جاتا ہے، بے شک وہ مفت کے ہی مل رہے ہوں۔ وہ چٹان اب تک جزیرہ نما سینا موجود ہے، سیاح اسے جا کے دیکھتے ہیں، چشموں کے شگاف اس میں ہی پائے جاتے ہیں۔ 12 چشموں میں یہ مصلحت تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے، خدا نے ہر قبیلے کے لیے ایک الگ چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو۔
یہ مطلب نہیں ہے کہ منسلوات چھوڑ کر جو بے مشقت مل رہا تھا وہ چیزیں مانگ رہے ہو جن کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے، مگر مطلب یہ ہے کہ جس بڑے مقصد کے لیے یہ صحرا تم سے نوردی تم سے کرائی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں کیا تم نے کام دہن کی لذت اتنی مرغوب ہے، اس مقصد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو، ان چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک چیز بہتر کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو، مطلب جنت سے آسمان سے اترا ہوا مین و سلوہ آپ چھوڑ کر، تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو، اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تمہیں تمہیں اعلیٰ چیزیں مل رہی ہیں، ان کو چھوڑ کے تمہیں ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو، اچھا جاؤ کسی شہری آبادی میں جا کے رہو، جو کچھ مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ نتیجہ تھا کہ اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے، یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے ہیں۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وہ حدود شرع سے نکل جاتے ہیں، مطلب وہ اپنی حدیں پار کر گئے، بنی اسرائیلی اپنی حدیں پار کر گئے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک حد دی ہوئی تھی اس کو پار کر گئے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو ان نے درگزر کر لیا، ان کو ان نے نافٹ کر لیا اور کوئی نئی فرمائشیں کرنے لگے۔ اس کے نتیجے کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں اپنے نبیوں کو مارنے لگے، اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھر گئے، ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، اور یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا کہ وہ اپنے حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب ان کی بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی جو یہودیہ کے فرما روا ہیرودس کے دربار میں کھلم کھلا ہو رہی تھی، تو پہلے وہ قید کر دیے گئے اور پھر بادشاہ نے اپنی معشوقہ کی فرمائش پہ قوم کے صالح ترین آدمی کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کر دیا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علماء اور سرداران نے قوم کا غصہ بھڑکا، کیونکہ وہ انہیں ان کے گناہوں اور ان کی ریاکاریوں پر ٹوکتے تھے اور ایمان و راستی کی تلقین کرتے تھے۔ اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ دائر کیا گیا اور ان کے قتل کا فیصلہ کیا گیا، اور جب رومی حاکم پیلاطس نے یہود سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر یسوع کو میں ڈاکو دونوں میں سے کسی کو رہا کروں گا، تو ان کے پورے مجمع نے بالاتفاق کہا کہ آپ بارابا کو چھوڑ دیں اور یسوع کو پھانسی پر لٹکائیں۔ اور اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کی خاطر نہ ان دو بندوں میں سے کسی ایک کو پھانسی پہ لٹکاتا ہوں، ایک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو پورے مجمع نے کہا کہ آپ یسوع کو پھانسی پہ لٹکائیں۔ یہ ہے اس قوم کی داستان جرائم کا ایک نہایت شرمناک باب، جس کی طرف قرآن مجید کی اس آیت میں مختصراً اشارہ دیا گیا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جس قوم نے اپنی فساق و فجور کو سرکاری اور سربراہ کاری کے لیے اور اپنے صلحن اور ابرار کو جیل اور دار کے لیے پسند کیا، جو اللہ تعالیٰ کو اپنی لعنت کے لیے پسند نہ کرتا، تو آخر کیا کرتا؟ مطلب ان تمام بنی اسرائیل کے لوگوں نے پہلے کے وقتوں میں کس طرح سے نبیوں کو ان نے دھتکارا، نبیوں کو ان نے قتل و برباد کیا، یہ قرآن مجید کی ان آیات میں بتایا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 7 تک میں نے آج آپ سے شیئر کیا ہے۔ اس کی عربی ترجمہ اور تفہیم
کس حد تک میں نے آپ کو بتائی ہے، اور آپ آگے بھی میری ویڈیو سے اٹیچ رہیے. میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کی تمام آیات اگلی بھی آپ سے شیئر کروں گی. سورہ بقرہ کے 7 رکوع میں نے آپ سے شیئر کر لی ہیں. ٹوٹل سورہ بقرہ کے رکوع ہیں. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس سلسلے کو جاری رکھوں اور آپ سے سورہ بقرہ کی تمام جو ہے تفہیم تفسیر آپ سے شیئر کروں. میں جلدی آپ کے ساتھ نہیں کرتی ہوں تاکہ آپ کو بھی تسلی سے آرام سے سورہ بقرہ کے تمام آیات اور ان کی تفسیر تجوید آپ کو معلوم ہو سکے. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ سے آگے فیوچر میں جس طرح سے تمام سورہ بقرہ کی تفہیم آپ سے شیئر کر سکوں مولانا مودودی کی اس جلد میں. سورہ بقرہ کی ٹوٹل 40 رکوع ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. یہ تفہیم القرآن کی کتاب ہے. سورہ فاتحہ تا سورہ انعام جلد اول سید ابو اعلیٰ مودودی کی لکھی ہوئی یہ جلد اول ہے. میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. ایک دفعہ پہلے بھی میں نے اس کی 6 جلدیں پڑھ چکی ہوں. اب میں نے کہا میں پڑھتے ہوئے آپ کے ساتھ بھی اس کی تمام ترجمہ تفسیر شیئر کروں گی اور آپ کو میں بھی اپنی تمام اس میں شامل رکھوں گی. اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. میری ویڈیو کو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کریں میرے چینل کو، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ان ویڈیوز کو آپ شیئر بھی کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.